پیغمبر کی سنت کو دل میں جگہ دینا اچھی بات، آزمائش بن گئی ہے۔ یہ فوگ ہوتی برداشت وہ بھی نہیں، اموات ہیں، عذاب، لیکن سموگ احتیاطی تدابیر کرنا بھی سنت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا جی میرا امیون سسٹم بڑا اچھا ہے، میری قوت مدافعت بڑی اچھی ہے، میرا اللہ پر یقین بڑا اچھا ہے، اچھی بات ہے، تو گھٹنا باندھنا بھی اسے محبوب پیغمبر نے سکھایا ہے۔ اگر آپ کو ڈائریکٹ آنکھوں پہ اٹیک ہو رہا ہے، ناک پہ ہو رہا ہے، گلے میں ہو رہا ہے، تو کپڑا لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، احتیاطی تدابیر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بڑے ہمارے کہا کرتے تھے کہ عقل مند بندہ نیری چ بہ جاندہ ہے۔ آج تبصرے ہو رہے ہیں کہ دھواں چھوڑتی بتیاں وہ بند نہیں ہوئیں، چمنیاں بند نہیں ہوئیں، بھٹے بند نہیں ہوئے، فیکٹریاں بند نہیں ہوئیں، اسکول و کالجز بند کر دیے گئے، یہ دھواں چھوڑتے ہیں۔ وہ بے وقوفوں، نہیں، یہ دھواں نہیں چھوڑتے۔ ہمارے ان بچوں کے پھیپھڑے اس لیول کے نہیں ہیں کہ پھانٹا لے کے آپ کے پاس ہے کوئی ایسی سہولت کہ آپ اپنے بچوں کو بند گاڑیاں، بند شیشے دے کے پہنچائیں اور پرامن طریقے سے لے کر کے آئیں۔ انہاں بیچاریاں نوں پتہ نہ کداں جاندے نے۔ اور اگر کوئی اس میں تھوڑا احتیاطی تدابیر میں کچھ ہو گیا ہے، انہوں نے جڑا 6 مہینے جا کے نہیں کیتا وہ 7 دنوں کچھ نہیں کر لینا، لہٰذا احتیاطی تدابیر اچھی بات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، علم نام ہے اور اس کے مد مقابل جہالت ہوتی۔ دنیا میں ہر انسان جتنا مرضی پڑھ لے وہ سب کچھ نہیں جان پاتا، سب کچھ جاننا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ علم کے اوپر جب یقین ہو جائے اور وہ دل و دماغ میں اتر جائے تو یہ ایمان کے درجے پہ چلا جاتا ہے، اور ایمان کے مقابلے میں دنیا کے اندر الحاد ہے۔ بڑے سارے لوگ علم رکھتے ہیں، اہل یورپ کے پاس معلومات کی کمی نہیں ہے، وہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، ترجمے بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے احادیث کی ٹرانسلیشن بھی کر رکھی ہے، فہرستیں بنائی ہوئی ہیں، بڑی خدمتیں ان کی مستشرقین کی، مگر اس علم پر یقین نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو الحاد کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان عمل مانگتا ہے۔ بسا اوقات انسان بڑا پکا مومن ہوتا ہے، دلی طور پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، قلبی، فکری، نظری، آپ کسی بھی شکل میں اس کے اندر سے معمولی سا بھی راستہ نہیں بنا سکتے۔ اس کا کلمے پر یقین، اللہ پر یقین، قیامت پر یقین، اور تقوی میں، پرہیزگاری میں اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے آگے کوئی نہیں ہے، مگر یہاں بھی شیطان دھوکہ دے جاتا ہے۔ اگر ایمان کے مطابق عمل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، لائف میں، زندگی میں جو انسان جانتا ہے، دل سے مانتا ہے، اپنے وجود سے عملی طور پہ اس کے ہونے یا نہ ہونے کا ثبوت نہیں دے پاتا، یہ بندہ اللہ رب العزت کی کتاب کی شکل میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہاں اس بندے کا جو تصور ہے یہ بد عمل انسان ہے، بد عمل۔ اور عمل بھی اکیلا کافی نہیں ہے،
جب تک اس کے اندر ایمان کے ساتھ توحید اور سنت دونوں نہ ہوں۔ بعض لوگ بڑے عامل ہوتے ہیں، ان کی راتیں جاگتی ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی گہری سانسیں لے کے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات ان کے ہاتھ میں رہتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے اعمال میں اگر سنت نہ ہوئی، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، ہم ہر بات سنتے بھی فرقے کی بنیاد پہ ہیں، بولتے بھی فرقے کی بنیاد پہ ہیں، اور سمجھتے بھی شاید اسی وجہ سے۔ کبھی نہ سادے مسلمان بن کے بھی سوچا کریں، ہر وہ عمل بیکار ہے جس میں توحید نہیں ہے یا جس میں سنت نہیں ہے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے عمل تھکاوٹ ہے، عمل دھوکہ ہے، عمل موت ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو لکڑیاں دے دیں اور وہ لکڑیاں جڑتے 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 اپنے اوپر ڈھیر لگا لے، اور اسے یہ ادراک نہ ہو کہ میں نے جو نیچے پلر بنائے ہیں، ستون بنائے ہیں، ان میں برداشت کرنے کی ہمت کتنی ہے، تو ممکن ہے یہ اپنی انہی لکڑیوں کے نیچے آ کے مر جائے۔ بڑے سارے لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے نیچے آ کے مریں گے۔ ان کے اعمال کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ یا اللہ نے دو خوبی، عاملہ اور ناصبہ، عمل کرنے والے، ناصبہ تھکا دینے والے، اپنے وجود کو ہلکان کر دینے والے۔ محنتیں اتنی ہیں کہ دنیا کے ہاں گھٹنوں پہ نشان، ٹخنوں پہ نشان، پیشانی پہ نشان۔ نتیجہ کیا ہے؟ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پانی مانگیں گے، تسقا من عین آنیہ، گرم کھولتے چشموں سے دیا جائے گا۔ بھوک لگے گی، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے جو کھانے کا بندوبست ہے یہ جہنمیوں کی پیپ ہے، یا پھر وہ چھتر تھوہر نامی جو جہنم کا درخت ہے، دنیا میں اس کی سینکڑوں ورائٹیاں پائی جاتی ہیں۔ اکیلے فیصل آباد میں جب یہ مارچ میں نمائش ہوتی ہے تو 33 قسم کے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ کانٹے دار جھاڑیاں وہاں پڑی ہوتی ہیں، چھتر تھوہر کی۔ تو میرا رب معاف کرے، ہماری آج کی ملاقات بڑی اہم ہے تربیت کے حوالے سے۔ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، نوٹ کر لیں کہ اگر علم نہیں تو جہالت ہے، علم نہیں جہالت ہے۔ جہالت دلیل نہیں ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا۔ سورہ ملک میں سونے سے پہلے یہ باقاعدہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ پوچھا جائے گا، الم یأتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے سبق نہیں پڑھایا، کسی نے نہیں بتایا، اور لوگ جہالت کو دلیل بناتے ہیں، جی میں پڑھیا نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں نہیں پڑھا ہوا، یہ بڑی قوم کو پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اور جہالت، میرا رب اس سے نجات دے دے۔ بعض لوگ اہل علم کی شکل میں جاہل ہوتے ہیں آج کے دور میں، بالخصوص میڈیا کے دور میں۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ جاہل صوفی نہ بنائے، نہ جاہل صوفی کے متھے لگائے۔ وہ جو 99 قتل کر کے آیا تھا قاتل، اس نے اپنے دکھڑا رویا تھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ اگر یہ شخص علم صحیح رکھتا ہوتا، صرف پڑھا ہونا ہوا عالم نہیں، علم بھی صحیح ہو، اگر علم غلط ہے تو وہ جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس شخص نے توبہ کے لیے ارادہ کر لیا، اور اللہ بندے کی توبہ کے درمیان سوائے 2 موقعوں کے کہیں حائل نہیں ہوتے۔ ایک جب سانس یہاں اٹک جائے،
اور دوسرا جب سورج مغرب سے، اور ابھی اللہ کا شکر ہے یہ چانسز باقی ہیں، مثالیں موجود ہیں، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا، جب غوطے کے بعد سانس آنی مشکل ہوگی اور باہر نہیں نکلا گیا، اس نے آخری سانس پہ ہاتھ اوپر کر کے کوئی آواز دینے کی کوشش کی، جھٹکا لے کے اوپر آ کے آمنت برب موسیٰ و ہارون، جواب آیا الآن، اینڈ ہو گئی ہے۔ اب لوٹے تو کیا لوٹے، قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمند، جب دو چار ہاتھ لبے بام رہ گیا۔ اس وقت کی جہالت سے معافی کام نہیں دے گی دنیا میں، صحیح علم۔ اب اس بندے نے جب اسے غلط بتایا ہے، وہ عالم سمجھ کے آیا تھا، روپ عالموں والا تھا، اس نے مسئلہ صحیح نہیں بتایا، اس کا نتیجہ دیکھیے کیا ہوا۔ صوفی صاحب کو اس قاتل نے 99 کے ساتھ ایک اور کر کے اپنی سنچری پوری کر لی، 100 پورے کر کے، لیکن پھر بھی ڈرا رہا۔ کہتے ہیں پہلا قتل ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد بندے دا چاکا لائی جاتا ہے۔ جرم پہلا ہی، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جرم کی ہمت، طاقت اور توفیق ہی نہ دے۔ خیر، بھاگتے بھاگتے ایک صحیح اللہ کا بندہ عالم مل گیا، پوچھا اتنے قتل کر کے آیا ہوں، توبہ کا امکان ہے؟ کہنے لگے وہ تیرا اور تیرے رب کا مسئلہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، توبۃ تجب ما قبلہا، کسی بھی بندے کے توبہ کے درمیان آپ حائل نہ ہوں کبھی بھی۔ میرے ساتھ ڈھیر سارے مرزائی ہیں، لوگ ان سے نا امید ہوتے ہیں، کہتے ہیں انہیں نہیں بدلنا۔ آپ یقین کریں، میرے لیے جتنا ممکن ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بندہ میرے ساتھ کہیں بیٹھ کے ناشتہ کر لے یار۔ لوگ تو کھانا نہیں کھاتے نا، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں، سلام بھی نہیں لیتے، لیکن میرے محبوب نے دین کی دعوت دینے کے لیے، یہودی اپنے آپ کو بائی بارن یہودی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعوت سے بندہ یہودی نہیں ہو سکتا، لیکن میرے پیغمبر کا دین، دعوت کا دین، ابلاغ کا دین، تبلیغ کا دین، بلانے کا دین، وسعت کا دین، گلے لگانے کا دین، مرتے دم یہودی بچے کے گھر جا کر کے بھی، ابھی اس کی سانس نہیں ہٹکی، بیمار ہے، اسے بھی کہنے کا دین ہے کہ یا غلام قل لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اللہ کے ہاں تیری گواہی دے دوں گا۔ خیر، بابا جی کی عمر ہو گئی 90 سال، میں نے پیچھا نہیں چھوڑا، ملتا رہا، اور ہر دعوت ضروری تو نہیں کہ وہ دعوتی مشن ہو، ہر سفر ضروری تو نہیں کہ وہ ایسا ہی ہو۔ میں اس نے اتفاق سے ایک کام گیا تو کہنے لگے حکا پینا ہی، میں کہا جی تواڈے کول اینا ہی تواڈا دل کرن ڈیا، میں تواڈے نال بہ جانا، تو جے مینوں کوئی کھانسی کھونسی آئی یا کوئی ایسا یا کوئی چڑھ گیا تو پھر وہ کہندے کدی بیعہ تے کر یار، کول بزرگوں کو بیٹھنے کی ضرورت، بزرگ کون ہے؟ مرزائی ہے۔ بیٹھ گیا ہوں، سمیل برداشت نہیں ہو رہی، بیٹھ گیا ہوں، نہیں کوئی چیز ہو رہی، لیکن کہنے لگے پوتے کہ گل دس، سانو جن مسلمان نے یہ کہندے جنمی ہو تسی، میں کہا جی وہ 100% صحیح کہندے نے، لیکن علم اللہ کولے، مینوں ایویں لگدا ہے تسی جنمی نہیں۔ کہندے کیوں؟ میں بھی تو مرزائی ہاں۔ میں کہ مینوں لگدا نہیں، تواڈے متھے تے جیڑی ایک لیک ہے نا، یہ دس دی ہے کہ تسی مسلمان ہو کے مرنا ہے۔ متھے تے لکیر، کہندا مینوں تو سارے پتر چھڈ گئے نے، کوئی امریکہ ٹر گیا ہے، کوئی کتے ٹر گیا ہے، میں ایتھے منجے تے پیا ساری زندگی بہادری نال۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کبھی بھی بندے اور رب کے درمیان حائل نہ ہوں، رب کب چن لے کب مان لے۔ بات ہوئی، خیر چلتی رہی، پتہ کی کہندے کیا دل میں آئی، کہنے لگے پتر کلمہ تو میں ویسے پہلے بھی پڑھیا ہے، یہ آئین پاکستان نے سانو کافر لکھا ہے نا۔ میں نے 10 باتیں سمجھائیں جو کسی پروگرام میں نے یہاں بتائی ہوئی ہیں کہ ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے۔ بابا جی بیٹھے رہے اور کہنے لگے پھر ادا کر، آ جڑی انہوں نے گلاں کیتیاں میں نہیں مانتا، مینوں اج اسے بنیاد تے کلمہ پڑھا چھڈ جہدے تے وہ مدینے والی سرکار نے، میں اور وہ 1 to 1 بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، مل کے میں آ گیا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا جی بابا جی فوت ہو گئے نے، انہوں دا جنازہ کوئی نہیں پڑھاؤں، پڑھاوے کہ میں بھئی کیسے پڑھائیں؟ مجھے خبر ملی، میں سیدھا پہنچ گیا۔
پورے علاقے کے لوگ دیکھنے آئے کہ مرزائیاں دا جنازہ ایک بھابی پڑھاؤن ڈیا ہے. اندر کے معاملے کو میں جانتا ہوں یا اس کا رب جانتا ہے، اور آخری ملاقات اس کی کلمہ اسلام پہ ہے، اور مرنے سے پہلے وہ توبہ کر چکا ہے. میرے اپنوں نے، میرے اداروں نے، میرے ٹیچرز نے، میری جماعت نے، افراد نے، گروہوں نے، بڑے بڑے دبنگ دوست احباب نے، خطیبوں نے وہ کی تئی. پھر ہمیں سب سے آسان کام ہے کہ جدوں کسی دی کوئی شے لب جاوے اپنی کچھ چ دوجے دی ہاتھ چ تے پڑھنا شروع کر دینا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرا کچھ نہیں بگڑا. جنازہ پڑھایا، تدفین کی، قبر میں اتارا، جو سنت لگا وہ کیا. اور اس کے بعد رب نے پتہ نہیں کتنے ایسے لوگوں سے کا کام لیا. اب وہ 100 قتل کر کے آیا ہے اور عالم کہہ رہا ہے نہیں، یہ تیرا بدا مسئلہ ہے. 2 کام کر، توبہ سچی کر، ایک یار بیلی چھڑ تے کہ شہر چھڑ، وہ جگہ چھوڑ جہاں تجھے اس طرح کی کمپنی ملتی ہے، دوست ملتے ہیں، سوچ بدلتے ہیں. سوچ بدلی ہے تو تھوڑے ہوش کے ساتھ. اس بندے نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں سچی. اس نے کمپنی بھی چھوڑی، علاقہ بھی چھوڑا، بھاگ نکلا، موت سر پہ آ گئی. باقی واقعہ آپ جانتے ہیں. تو جہالت بسا اوقات پڑھ لکھ کے بھی ہوتی ہے، اور یہ جاہل آج زیادہ ہیں جس کو ہم سوشل میڈیا پہ فیس کر رہے ہیں. ان سے بھی ہم نے نکلنا ہے، نمٹنا ہے. دوسری چیز میں نے بتائی کہ علم اگر دل و جان میں اتر جائے اور یقین پختہ ہو تو ایمان بن جاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو الہاد بنتا ہے. بڑی دنیا جانتی ہے 10 ٹاپر یونیورسٹی رکھنے والے ملکوں میں کثرت جو ہیں وہ ملحد لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. چاند تک وہ پہنچے ہیں، ستاروں تک وہ پہنچے ہیں، مریخ تک وہ گئے ہیں، کہکشاؤں تک وہ گئے ہیں، اتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ بنا کے زمین پہ بیٹھے ہیں اور ایک ایک چیز گن رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے، اور یہ بن کسی کے بنائے نہیں بنتا. ایک ٹیلیسکوپ اپنے طور پہ نہیں بنی. اتنی بڑی کہکشائیں کیسے بن گئیں؟ لیکن مان نہیں پائے کیونکہ پیچھے یقین نہیں تھا، وہ علم دل میں نہیں اترا. اب یہ علم 2 ارب دنیا کے دل میں اتر گیا، یقین بن گیا اور کلمہ پڑھ لیا. مگر یقین اگر زبان سے نیچے اتر کے دل تک کا سفر نہ کرے تو بندہ توحید سے فارغ. میں اپنے ننیال کو دیکھتا ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے ننیال بھی، میرے ددیال بھی، میرے سسرال بھی، میرے یار بیلی، چاروں جیتے کلمہ پڑھنے والی ہیں. مگر ایک طرف کیا ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، ادھر نہیں اترا. لہٰذا کبھی مزاروں پہ، کبھی سرکاروں پہ، کبھی درباروں پہ، کبھی دستاروں پہ، کبھی کسی پہ مرمٹ، کبھی کسی پہ مرمٹ. سائیکل کی گدی نکال کے نا، کاٹھی، سائیکل کی کاٹھی. میرے ننیال چلتے ہیں کہاں سے؟ وہ ملتان شریف سے، وہ اچ شریف سے. بھئی کہاں چلے ہو؟ لاہور چلے ہیں. کیوں چلے ہو؟ داتا کی نگری جائیں گے، بھاٹی جائیں گے، نظر و نیاز مانی ہے، آ فلانے دے کڑی نہیں، او دا منڈا نہیں، یہ لین جانا ہے. میں ایک دن بیٹھا تھا، ہم نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے، میں نے بٹھا لیا، میں کہ یار کاٹھی تے اتنے رکھ لو. کہندے جی نہیں، کھلو کے سائیکل چلاونا ہے، نظر مننی ہے. میں کہ یار میرے محلے چ نال سائی جاندے نے، وہ بی بی مریم پاک دے، وہ پیدل جاندے نے، پھر سائیکل رہن دو، پیدل جاؤ. کہندے یار وہ بہتا دور ہے. پھر میں کہ پھر اس تو ذرا جے تسی پیدل جانا ہے پھر ذرا کیسیاں لے کے جاؤ، لیٹ کے جاؤ، گھوم دے جاؤ. یہ کیا ہے؟ شریعت نے ایسا کچھ نہیں رکھا. وہ تو مکے بھی بلاتا ہے، یاتین من کل فج عمیق. کون سی دنیا کی جگہ ہے 360 زاویوں سے جب دنیا نہیں آ رہی، میرے محبوب کے ہوتے ہوئے ایک بندے نے پیدل چلنے کی منت مانی ہے، آپ نے اسے روکا ہے. غلط مانی گئی ہے، کوئی بات نہیں، لا علمی تھی، چھوڑ دیں. اگر علم یہاں زبان پہ ہے، ادھر نہیں اترا تو توحید سے فارغ.
میں نے بٹھایا پاس, میں کیا بابا جی دے حالات زندگی پڑھے جے؟ کہندے نہیں. میں کیا کی جان دے ہو؟ کہندے بہت اللہ دے ولی سی. میں کیا تانوں اتنا پتا کہ تھوڑا بہت میں انہاں دے بارے پڑھیا ہے؟ کہندے یار تیری نا تعلیم تے سانوں یقین نہیں ہےگا, تو پتہ نہیں کتنے بہ کے پڑھیا. میں کیا سن لو, یقین کریا جے نہ کریا جے. بابا جی علی ہرجویری کی اولاد نہیں تھی, پہلی شادی کی بیٹا نہیں تھا, پھر دوسری کی بیٹا نہیں ہوا, پھر تیسری کی مانگتے مانگتے پھر چوتھی کر لی. اللہ نے چوں دے وچوں منڈا نہیں دیتا. اب بابا جی کے ہوتے ہوئے بڑے سارے بزرگ تھے, اس وقت زندہ بھی تھے, اس وقت فوت بھی ہو چکے تھے, قبریں بھی تھیں, درباریں بھی تھیں, مزاریں بھی تھیں, بر صغیر بھرا ہوا تھا. لوگ پیدل چلے جاتے تھے, بغداد جاتے تھے. ایک بھی سفر انہوں نے منڈا منگڑ لی کتے نہیں کیتا. تو جنہ کو آپ نہیں رب نے نہیں دیتا, تسی جا کے تے اگلا لفظ سنیے. اللہ جدو تالے لا دے نا, پتہ کی کہنے لگے؟ کہندے رب کو پھر کداں منگیے, رب دی تو اپنی اولاد کو نہیں. اس قدر جانتے ہیں, یہ نہیں کہ جانتے نہیں. علم ہو, زبان پہ ہو, یہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ ہے, مگر دل میں نہ اترے, بندہ سمجھ لے کہ رب ایتھے شاہ رگ دے کول ہو کے بھی نہیں سندا, تے بابا جی غازی نو کراچی آواز ماریے تو سن لیندے نا. پھر کیا جانا. اگلی بات, اگر علم ہو, زبان پہ بھی ہو, دل میں بھی اتر آئے, توحید پختہ ہو جائے, پتہ جی یہ 1-2 سال کی بات نہیں, 35 سال کی وہ جنگ ہے جو میرے ددیال نے میرے ذات کے ساتھ لڑی ہے. کہ کہندے پت اللہ ورگا کوئی دین والا نہیں, ہر گل دا اس تو یقین ہے. آج بھی پہنچے ہوئے ہیں, رائے منڈ گئے ہوئے ہیں, لیکن اس بات پہ اڑ گئے ہیں الم نشرح لک صدرک. یہ جو توحید ہے نا, اس کے لیے سینہ کھول کے رب نے اپنا دین اور علم سکھانے کے لیے بھیجا کس کو ہے, چنا کس کو ہے, اور وہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اگر سنت ہے تو مبارک ہو, اگر نہیں میں 100 دفعہ بھی توحید پہ مروں. عبداللہ بن ابی توحید پہ پکا تھا. آپ کو پتہ ہے اذان کا جواب پورا دیتا تھا, ثنا پوری پڑھتا تھا, فاتحہ الحمدللہ کہتا تھا, قل هو اللہ احد بولتا تھا, اور سب کچھ کر کے سلام پھیرتے تلک, مگر اس بندے کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں تھا, منافق ہو کے مرا ہے. اگر مجھے میرے محبوب پہ یقین ہوتا نا, تو میں اپنے عمل میں بدعت نہیں سنت لے کے آتا. اور ہم نے دنیا داری میں جدت کی مثالیں دے کے بدعت کو پروموٹ کیا. جدت کیا ہے؟ رکیے میرے ساتھ. کچی مٹی کے اوپر پیشاب, ریت کے اوپر جتنی نرم ہوگی اتنا پیشاب کرنا ایزی ہے, اور یہ جراثیم کش ہوتا ہے. اب ہمارے پاس وہ سٹائل نہیں رہا, تو کیا گھر میں بوری کی مٹی رکھ کے اس پہ پیشاب کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کچی مٹی پہ سجدہ کیا ہے. مجھے رب نے جدت دی ہے, سہولت دی ہے, قالین بچھے ہوئے ہیں, میں اتنے پائیا پائیا مٹی یا ٹھکری بنا کے تو کچی مٹی کا روڑا بنا کے تو رکھ کے پھر متھا ٹیکا. پھر تو میرے محبوب کا گھٹنا بھی مٹی پہ تھا, پاؤں بھی مٹی پہ تھے, ہاتھ بھی مٹی پہ تھے, پیشانی بھی مٹی پہ تھی, سر کیچڑ میں تھا, سبحان ربی الاعلیٰ تھا, تو صرف ماتھے کے لیے کیوں؟ پھر کم از کم 7 لے آؤ, 2 پیراں تھلے, 2 گوڈیاں تھلے, 2 ہتھاں تھلے, 7ویں متھے تے, تے متھے والی لمبی ہوئے جی تے نک بھی لگ جائے. پھر ایک گول ٹکڑی کیوں؟ یہ میرے یار بیلی ہیں جو کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ ہے, لیکن اس دل کے خانے میں توحید یا رگڑا لگا جاتی ہے, یا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. جانور تو مان گئے, انسان نہیں مان سکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں پہلی انٹری لیتے ہیں, دیکھا کہ مدینے والوں کے نا
گھروں کے سین کوڑے سے بھرے ہوئے ہیں. آپ نے جو پہلے پہلے آرڈر لگائے ان میں سے یہ بھی تھا یہودی اپنے گھروں کے سین صاف نہیں کرتے, آپ نے سین صاف کرنے. شروع ہو گیا. یہی فرق تھا مسلمانوں میں اور ان میں. اور آج کا مسلمان کیا کرتا ہے, رات نو جدوں بازار بند کردا اپنی دکان دا کوڑا او دے اگے, او ساڈے اگے. اسی اپنے گھر دا شاپر دوجے آگے, جیڑا محلے چ خالی پلاٹ ہے اسی سارے رل کے او دے چ, او ساڈے. کی مجال ہے کہ اپنی صفائی آپ کریے, بچہ ریپر اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا. ذمہ دار کون ہے؟ سنت نہیں مان سکے, کلمہ ہے, محبت ہے, انگوٹھے چوم لے گا, سارا کچھ کر لے گا. باقی گل چھڈو, میں کدی بھی دل نہیں کیتا کہ کسی نو نا گل لا کے کراں. مجھے اپنی صفائی بھی چاہیے, میرے اندر بھی کمیاں ہیں, آپ بھی کریں. تربیت کا مقصد یہ ہے کہ جو ایسی ہو کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ مجھے ٹونٹ کیا جا رہا ہے, اور فیل بھی ہو کہ یار یہ کمی ہے کہیں. آپ چیک کریں, ہماری مساجد میں 100 مسجد میں جائیں, کوئی میرے خیال 20 مسجداں نیٹ اینڈ کلین ہون گیاں, باقیاں دے واش روم دا اللہ ہی حافظ. کائی جمی ہوئی, الی جمی ہوئی, سبز پھپھوندی لگی ہوئی. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ تھوڑا تیزاب یوز کر کے کیا جا سکتا. بیسن چیک کر لیں, کیا سنت صرف اور صرف یہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کی کچھ ادائیگیوں میں ہے؟ زندگی گزر گئی ہوگی, کیا مجال کہ بیسن دھلا ہوا ہو. جہاں ہاتھ دھونے, لوٹے چیک کرو ذرا. ساڈے لوٹیاں تو فیصلہ آباد چ بالخصوص نمک جامدا ہے, اور اتارنے کا مٹیریل بھی موجود ہے, لیکن ہمیں کبھی اتفاق نہیں ہوا انہوں کوچی مار لئیے, انہوں صاف کر لئیے. جیڑے پانی نال ہاتھ منہ دھونا ہے وہی جگہ لبڑی. آ جائیں تھوڑا سا مزدوروں کی جگہ پہ, آ جائیں عامل لوگوں کی جگہ پہ, آ جائیں ذرا تھوڑے سے دفاتر میں, آ جائیں تھوڑی سی رہائشوں میں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی انٹری مدینے میں لی اور کہہ دیا یہ صاف ہونا چاہیے. جو ہستی دن میں 5 مرتبہ آپ کا چہرہ صاف کروائے, ہاتھ صاف کروائے, ناک صاف کروائے. سر جی نک کوئی نہیں جے صاف کراؤں دا, بچپن چ ماں کر دے تو کر دے, مڑ کے ساری عمر لبڑیا رہے, کوئی نہیں جے آندا. میرے محبوب سے بڑھ کے کون سی ہستی مہربان ہوگی جو واش روم کے اندر جا کے استنجے کے طریقے بھی بتا گئی. اج نہ جا کے اپنے اپنے علاقے چ سب تو پہلے اگر گھر بیسن ہے انہوں چیک کرنا جائے. اور مسجد میں سب سے زیادہ اتنے تو کپڑا پایا نا, کپڑا نہ ہوئے تو کسی جگہ بھی ہاتھ مار کے ویکھو اتنے مٹی ہوئے گی. ہمارے اسکولوں کالجوں میں جتنی مرضی ہم صفائی کر لیتے تھے, جب ڈائریکٹر آتے تھے چیک کرنے, جتھے پتھر دی اٹ ہوندی سی نا انہاں اتھے ہاتھ مارنا, باقی صاف ہے جی صاف ہے, چیک کرو. یہ گھر اللہ کا ہے. سجدے کی جگہ چیک کریں. اگر آپ کی سانس, ایک تو ہے نا قدرتی آفات, ہم اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری اس سے جان پکی پکی چھڑا دے. سچی بات ہے, کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ سورۃ الدخان پڑھ کے یہ ہر سال کا عذاب بن گیا ہمارے لیے, آزمائش بن گئی ہے. یہ فوگ ہوتی برداشت وہ بھی نہیں, اموات ہیں, عذاب. لیکن سموگ, احتیاطی تدابیر کرنا بھی سنت ہے. ہم جو کہتے ہیں نا جی میرا امیون سسٹم بڑا اچھا ہے, میری قوت مدافعت بڑی اچھی ہے, میرا اللہ پر یقین بڑا اچھا ہے, اچھی بات ہے. تو گھٹنا باندھنا بھی اسے محبوب پیغمبر نے سکھایا ہے. اگر آپ کو ڈائریکٹ آنکھوں پہ اٹیک ہو رہا ہے, ناک پہ ہو رہا ہے, گلے میں ہو رہا ہے, تو کپڑا لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, احتیاطی تدابیر لینے میں کوئی حرج نہیں. بڑے ہمارے کہا کرتے تھے کہ عقل مند بندہ نیری 'چ بہ جاندہ ہے. آج تبصرے ہو رہے ہیں کہ دھواں چھوڑتی بتیاں وہ بند نہیں ہوئیں, چمنیاں بند نہیں ہوئیں, بھٹے بند نہیں ہوئے, فیکٹریاں بند نہیں ہوئیں, اسکول و کالجز بند کر دیے گئے. یہ دھواں چھوڑتے ہیں. وہ بے وقوفو نہیں, یہ دھواں نہیں چھوڑتے. ہمارے ان بچوں کے پھیپھڑے اس لیول کے نہیں ہیں کہ پھانٹا لے کے آپ کے پاس ہے کوئی ایسی سہولت کہ آپ اپنے بچوں کو بند گاڑیاں, بند شیشے دے کے پہنچائیں اور پرامن طریقے سے لے کر کے آئیں. انہاں بیچاریاں نوں پتہ نا کداں جاندے نے. اور اگر کوئی اس میں تھوڑا احتیاطی تدابیر میں کچھ ہو گیا ہے, انہوں نے جڑا 6 مہینے جا کے نہیں کیتا وہ 7 دنوں چ کچھ نہیں کر لینا. لہٰذا احتیاطی تدابیر اچھی بات ہے. پیغمبر کی سنت کو دل میں جگہ دینا اچھی بات ہے. بدعات کو پروموٹ مت کیا کریں.
ਅਗਰ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? वो दुनियादारी है, उसमें ये मिसाल न ला। मैं अगर तुम्हें कहूँ कि गधे पे बैठ के वितर पढ़ और गधे पे बैठ के नफल पढ़, फिर तो तेरा कहना बनता है। और अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में जिद्दत कुरान का तकाजा है, वह यखलुकु मा ला तालमून, रब वो दुनिया में तुम्हें जिद्दतें देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। सोचा था कि एक बटन प्रेस करें, रिमोट कंट्रोल पे पंखा चलाएं, सोचा था ये सारा कुछ जो हमारे आपके हाथ में यहाँ बैठ के बगैर सिल्की ला सिल्की, ये दुनिया है, दुनिया में जिद्दत जदीद से जदीद, ये जन्नत की टेक्नोलॉजी है। लेकिन जन्नत में जाने के लिए दीन मुकम्मल है, उसके लिए आप अपनी तरफ से कोई न्यू मसला मत निकालिए, मत निकालिए। जन्नत में जाने के लिए फजर के वक़्त फ़र्ज रखते हैं सिर्फ 2 हैं, 3 मत कीजिए, 4 मत कीजिए। 1 रकत में रुकू 1 है, 2 मत कीजिए। कर लूँ तो क्या आ रहा है, मेरी नमाज मेरी मर्ज़ी, मेरी रकात मेरी मर्ज़ी, मेरा दिल कर रहा है, लंबा कर ले जितना मर्ज़ी कर। तन्हाई में पढ़ रहा है, इमाम है तो तू लंबा नहीं कर सकता, तेरे पीछे बूढ़े हैं, तेरे पीछे ज़ईफ़ हैं, तेरे पीछे बुज़ुर्ग हैं, तेरे पीछे बीमार है, तेरे पीछे मुसाफिर है। एतदाल से पढ़। जी मैं इमाम हूँ, औरत पीछे नमाज पढ़ सकती है जी, पढ़ सकती है। बच्चे पढ़ सकते हैं जी, पढ़ सकते हैं। बच्चे खेल सकते हैं जी, खेल सकते हैं। बच्चे रो सकते हैं जी, रो सकते हैं। पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। उठाया जा सकता है, उठाया जा सकता है। बच्चा फिर भी चुप नहीं हो रहा, रोने की शिद्दत ज़्यादा है, मेरे हुजूर ने नमाज के अंदर तखफीफ फरमा दी। सोचा था कि ये सूरत पूरी पढ़ूंगा कुछ आयतों के बाद, तस्बीहात 5-5, 7-7 जितनी मर्जी तन्हाई में करते जाएं, लेकिन यहाँ 3 पे इक्तिफा करके अगले स्टेप। तशहुद लंबा किया जा सकता है, दरूद के बाद बेशुमार दुआएं पढ़ी जा सकती हैं जब आप अकेले हों, लेकिन अगर कोई पीछे रो पड़ा है तो आपने नमाज स्टार्ट कर दी है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल जैसी हस्ती हुजूर के पीछे ईशा पढ़ के जाकर डबल टाइम ईशा पढ़ा रही है, और थोड़ी नमाज लंबी हुई। एक साथी ने आके शिकायत कर दी मुक्तदी ने, आपने उसको नहीं डांटा, एक को तो मुफ्त नमाज़ां पढ़ाउंदा है, एक इथों मेरे को पढ़ के जाता है, तो फिर शर्म नहीं आती, कीड़े कट दे जे। नहीं नहीं नहीं, आपने बुला के हज़रत मुआज़ को कहा, अफ़त्तान अंत या मुआज़, फितना गरू ने तर्जमा गलत किया, कहने लगे कि मुआज़ फितना नहीं, ये आजमाइश है यार, लोगों को आजमाइश च ना पाया कर, थके होंदे ने, टुटे होंदे ने, सारा दिन पानी लाया होंदा। मुआज़ जो कुरान पढ़ता है उसको तो मज़ा आता है। आए आप कभी मुसल्ले पे खड़े हो, नमाज़ पढ़ने वाले का दिल करता है, पढ़ाने वाले का, कि मैं पूरा जो है ना वो पारा पढ़ डालूँ। उन्होंने नहीं खारिश होंदी, आता हो सही, खारिश नहीं होती, खुरक नहीं होंदी, खुजली नहीं पड़ती, पाँव पे पाँव नहीं चढ़ाना पड़ता, एड़ियाँ नहीं दुखती। जो पढ़ रहा होता है उसे एक मज़ा आ रहा होता है। ये बात कभी ड्राइवर से पूछिएगा, वो सादका बात तो लैके इत्थे तक नहीं सौंदा, तो सवारी अड्डे चों निकलदे पहले झूले ते लम्मी पैण ते डिगण दी हुंदी है, फ़र्क हुंदा जे। लिहाजा सुन्नत के अंदर मज़ा लीजिए, जो जितना मिले कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में हम जो सिलसिला शुरू करेंगे, जो हमसे ना गलतियाँ होती हैं ना वुज़ू में, नमाज में, इबादात में, मुआमलात में, ताल्लुकात में, कम अज़ कम गलती को गलती तो मानूँ मैं, यार ये मेरी गलती है, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, ये मेरी गलती है। मसलन वाशरूम में बैठ के कितने लोग हैं जिन्हें इतना भी इल्म नहीं होता, परवाह नहीं होती कि हमने दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को टच नहीं करना। ये तो तन्हाई की गलती है ना, नहीं पता होता। आमिल लोग हैं, मजदूर लोग हैं बेचारे, पेशाब किया दीवार के साथ वैसे ही खड़े हो गए। पढ़े लिखे बाबू हैं, पैंट की जिप खोली, शुर्रेट, और उसके बाद फारिग। नहीं, अगर गलती है तो गलती को आप भी दूर करें, मैं भी दूर करूं। दाएं हाथ से टच करने का मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी, बाएं से खाने की इजाज़त नहीं दी। अब खाने में भी कोई ऐसा मसला है, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि आप जानबूझ के फैशन में ले रहे हैं? इसको अना कहते हैं, इसको ज़िद कहते हैं, हट धर्मी कहते हैं। एक बंदे ने मेरे महबूब के दस्तरखान पे बैठ के बायां हाथ से यूं पकड़ के उठा के पीने लगा। हुजूर ने कहा यार ये सज्जे हाथ ना खाई पीदा है। वैसे टेक लगा के, हदीस के सियाक से पता चलता, टेक लगा के बैठा था, बंदा पकड़ के जैसे बेतकल्फ़ी में शुरू हो जाता है। कहने लगा ये बिज़ी है, ज़रा उठ नहीं रहा। आपने कहा फिर अल्लाह इसको उठने की
یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ رحمت اللہ العالمین کے بارے میں آپ نے سنا ہے بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن جب رات ہو یا دن ہو، مسئلہ رب کی ذات کا ہو، اپنی ذات ہے تو پھر نہیں۔ دین کا مسئلہ آ گیا تو آپ نے کہا پھر اللہ اسے اٹھنے بھی نہ دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس پہ ایسا فالج پڑا کہ زندگی بھر پھر وہ دایاں ہاتھ نہیں ہلا سکا۔ سنت کو حقیر مت جانیے، حقیر مت جانیے، مت جانیے۔ اگر آپ کے پہلے رفع الیدین میں ہاتھ اٹھتے ہیں نا، اور بعد میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حضور کرتے تھے، چھوڑی اس لیے ہے کہ بت تھے، کی اس لیے کہ بت گر جائیں، اللہ کے رسول پہ اتنا بڑا جھوٹ میں نے اپنے ننیال اور ددیال میں کہیں نہیں دیکھا۔ کھنگالتے ہوئے مجھے اس وقت 50 ابو جا رہا ہوں، ایک بھی ایسا وقوعہ نہیں ملا کہ بتوں کے ساتھ ریلیٹڈ یہ چیز ہو، مگر بیان دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ اور پیغمبر کی سنت سمجھ کے صحیح دلائل کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں، قیامت کے دن میرا رب مجھ سے اگر پوچھے گا بھی تو سیدھا جواب ہے۔ ددیال ننیال نے میری قبر میں نہیں آنا تھا، حضور کے ساتھ سوال و جواب کی نشست ہے، وہی ساقی کوثر ہیں، وہی شفیع المذنبین ہے، دلیل سے ہی ملی ہے، اٹھا لیا ہے۔ اللہ غلطی ہوگی تو معاف کر، دلیل کی بنیاد پہ کیا، ضد پہ نہیں کیا، لیکن ضد کی بنیاد پہ چھوڑا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، میرا تھیسز ہے ان کے صحیح البخاری کے حوالے سے جو شرح فیض الباری پہ PhD کا، اب یقین کریں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ لوگ ان کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی مواقع ایسے بھی ہیں جہاں بندے نے اپنے آپ کو لیا اور اس چیز کو چھوڑا جو غلط تھا، جو سنت تھی۔ یہ کون ذکر کرے گا، کون لے گا؟ ساری زندگی اڑتے رہیں گے۔ ہمارے تو باپ کی کوشش ہوتی ہے یار میری اولاد میری گل تے نہ اڑے، تو جس کو رب نے پوری کائنات کے باپ اور والدین اباؤ اجداد سے زیادہ عزت دی ہے، کیا ان کے سامنے یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ڈٹ جاؤں؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ ملاقات ہوگی اللہ کی توفیق کے ساتھ، اس میں وضو سے لے کے نماز تلک جو ہم سے سنت سے ہٹ کے غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس چیز کے بغیر کہ وہ وہابیوں سے ہوتی ہیں، دیوبندیوں سے ہوتی ہیں، سنیوں سے ہوتی ہیں، شیعہ سے ہوتی ہیں، کس سے ہوتی ہیں؟ کلمہ پڑھنے والا غلطی کر کے اکڑتا نہیں ہے۔ اور یہ دنیا میں ایک سزا ہے کہ انسان غلطی پہ بھی ہو اور اللہ سنورنے کی بھی توفیق نہ دے، پھر غلطی کو صحیح سمجھ رہا ہو۔ میں اسی مثال پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شوگر پیشنٹ میرے جوان کزن تھے، ان کو خالی پیٹ شوگر میرے سے بھی زیادہ ہوتی تھی، تو میں نے انہیں 1-2 دفعہ سمجھایا، کہنے لگے یار کچھ نہیں ہوندا، حکیم نے ہمیں رولے انچ پایا ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ پھر ایک حکیم صاحب ملے، انہوں نے اپنے سے انہوں نے شروع کرتا یہ کرنا ہے، اب گھی پی، اب فلاں پی، گردے رہ گئے، اور آج ان کو 4تھا سال ہے قبر میں، پتہ کسی کا نہیں، صحت مند بھی مر جاتے ہیں، لیکن اس نے ماننا چاہ ہی نہیں کہ مجھے بیماری ہے، اس نے تسلیم ہی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں مانا کہ میں پرہیز کروں۔ بھئی بیماری مانو گے تو پرہیز کرو گے۔ جب میں ایک بدعت کو بدعت مان ہی نہیں رہا، ضد کو ضد نہیں مان رہا، انا کو انا نہیں مان رہا، غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کر رہا، میں سنت پہ آؤں گا کیسے؟ میں آؤں گا کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ جو جہاں لگا ہے لگا ہوا ہے، جو کل کر رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے، جو تیجے پہ لگا ہے کیے جا رہا ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 اہل بیت اطہار اس دنیا سے گئے، مگر آپ نے کسی ایک کے ساتھ بھی ایسے نہیں کیا، یہ جان کے بھی وہیں پہ مصر ہے۔ تو پھر یہ انا ہے، اور انا کا علاج بابا جی کہہ گئے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا وچ پھر رج کے نہ، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ جس دن یہ میں مری، سنت مزہ دے گی، علم مزہ دے گا، یقین مزہ دے گا، اتقان اور ایمان مزہ دے گا، توحید چس کے ساتھ اپنی بہار پیدا کرے گی، اور سنت ایک نکھار پیدا کرے گی۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر وہ یورپ والے ایسے ہی بدنام ہیں، کم از کم دنیا تو انجوائے کرن ہے نا۔ الہاد ہے تو اپنی جگہ ہے، نہیں مانا انہوں نے، ٹکا کے کہا نہیں مانتے، ہم مان کے بھی نہ مانیں، اور یا مرضی کے محبوب کو مانا، یا مرضی کا، ہر مسلک والے نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے سیاسی لوگوں نے قائد اعظم کو اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے نا، نیک قائد اعظم چاہیے تو سر تے ٹوپی پوا دیندے نے، جدید چاہیے تو سر تو ننگا کر دیندے نے، ہاں جی جس طرح کا چاہیے ویسا وہ بنا لیتے ہیں۔ اقبال کو بھی ہم نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے مولوی بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، ایداں دا مسئلہ دسنا ہی، تاں دانے لبنے ہی۔ اگلے دن ایک جگہ گیا، وہ کہندے جی سانو پورے سال جو صرف 30 من دانے دیندے نے، روپیہ ایک نہیں دیندے۔
تے ہر دن مولوی آ مسئلہ دسیاں اِداں کری، عید ادوں پڑھنی ہو جدوں اسی آنا ہے، ایسے دین نہیں چلتا۔ آئیے آج کی ملاقات میں جو سبق سیکھا ہے کہ دعوت کا میدان جاری و ساری ہے، قیامت تک رہنا ہے، ابلاغ اور تبلیغ، لیکن تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اکیلا علم نہ ہو، جہالت دور کریں مگر علم صحیح کے ساتھ، علم کو یقین میں بدلیں، ایمان بنائیں، اور ایمان میں توحید سر فہرست رکھیں، اور اس توحید کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر سنت ساتھ نہیں ہے، وگرنہ دنیا کے اندر معاملات بھلے لوگ مجھے وقت کا ولی بھی کہہ دیں اور پتہ نہیں کیا کیا بول دیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اندر کھوکھلا ہے تو پھر اللہ کے ہاں ویلیو نہیں۔ اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے، آسانی فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ساڑھی کل ایک جماعت کلیہ دارالقرآن گلبرگ میں جائے گی، اور کل ہمارے بھائی اصغر صاحب رحمت ٹون مولانا عبید اللہ صاحب ریب والی مسجد میں انشاءاللہ جائیں گے۔ تو آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب خلیق ان کا بیان ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب واسطے میرے دوست نے انہوں جی انشاءاللہ یہ ویسے مسئلہ ہمارا اگلی دفعہ تفصیل سے ڈسکس ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور اچھی طرح سن لیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آئے فلا یجلس، نہ بیٹھے، وہ نہیں بیٹھے گا، منع کر دیا گیا۔ حتی یرکع رکعتین، جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ مسجد کا گفٹ ہے۔ یہ کس کا گفٹ ہے؟ مسجد کا۔ جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں میرے گھر میں جب بندہ ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ 3 ٹائم میں منع کیا گیا عبادت سے۔ کب کب؟ سورج جب طلوع ہو رہا ہو، سورج جب عین سر پہ ہو، اور سورج جب غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 اوقات میں آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم میں منع کیا ہے۔ اب اس کی کوئی استثناءات ہیں؟ جی استثناءات ہیں۔ مثلا جمعے والے دن سورج تو زوال پذیر ہوتا ہے، مگر وہ وقت زوال کی پابندی کا نہیں ہے۔ اس دن آپ جب بھی آئیں، من بکر وابتغر غسل واغتسل، جس نے نہایا نہلایا جلدی کی مسجد میں آیا، ثم صلی ما قدر له، پھر اس نے جو بھی وہاں پڑھا، جو مقدر میں جتنے مرضی 100 نفل پڑھ لے، 200 پڑھ لے، 150 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، وہ پڑھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کہہ دیا کہ یہاں رب کا بندہ دن کو یا رات کو کسی بھی وقت عبادت کرنا چاہے نہیں روکا جائے گا۔ جس ہستی نے کہا تھا 3 ٹائم عبادت، وہاں بھی لوگ روک رہے ہوتے ہیں بھائی نماز نہیں پڑھیں، یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں، نہیں، جو استثناء ہے وہ اسی ہستی نے دی ہے، اسی ہستی نے دی ہے۔ تحیت المسجد بھی اسی استثناء میں شامل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کا یہ موقف ہے، اور دیگر اور بھی 7 ائمہ ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ یہ ذوات الاسباب نماز مستثنیٰ ہے، جو کسی سبب کے تحت ہے۔ مثلا آپ نے سفر کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے، کیا آپ 2 رکعت پڑھ کے استخارہ نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں جی کر سکتے ہیں۔ مسجد میں آئیں، تحیت المسجد پڑھیں گے، اسی ٹائم میں آپ کی اثر رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اثر سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر ٹکیا کے ڈوبنے سے پہلے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں 1 رکعت پڑھ لوں گا، فرمایا باقی 3 سورج کے غروب ہوتے بھی پڑھی، فقد ادرک العصر، اس کی قضا نہیں ہوئی، اس نے اثر پڑھ لی ہے۔ اور یہی فجر کا ہے، سورج فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز نہیں ہے، لیکن مستثنیٰ صورت کیا ہے؟ آپ کی رہ گئی، اب کیا کریں بھائی؟ ویٹ کروں سورج نکلے؟ کا نہیں، سورج کے نکلنے سے پہلے اگر آپ نے 1 رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت آپ نے سورج کے طلوع ہوتے ہوئے پڑھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور فرمان ہے، آپ کو فجر مل گئی ہے۔ دیٹس آل، اتنا میں جانتا ہوں، باقی واللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا شفاء كاملا عاجلا اللهم اشف سقيمنا ومريضنا اللهم اشف سقيمنا ومريضنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جزاک اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے.